السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور مزیدار سے ناشتے سے اپنا ولاگ شروع کیا ہے۔ اور آج کی یہ ویڈیو ان سب لڑکیوں کے لیے ہے جن کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، شادی کی پہلی رات۔ اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، یہی سوچتی رہتی ہیں کہ یہ صرف ایک رسمی رات ہے، یا صرف جذبات کا کھیل ہے، یا صرف جسمانی تعلق کا نام ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے، یہ رات صرف جسم کا نہیں بلکہ دل، دماغ اور روح کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ اس رات میں، یہ رات ایک ایسی لڑکی کے لیے نئی زندگی کی دہلیز ہے جہاں اس کی عزت، اعتماد، محبت اور تحفظ کا پہلا امتحان ہوتا ہے۔ لیکن اسی رات اکثر لڑکیاں کچھ بڑی بے وقوفیاں کر بیٹھتی ہیں، ایسی باتیں، ایسے رویے، ایسی غلطیاں جن کی قیمت وہ سالوں تک چکاتی رہتی ہیں، اور ان کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم انہی کاموں پر بات کریں گے جو شادی کی پہلی رات بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ 8 بڑی بے وقوفیاں اور ان کے اسلامی نفسیاتی اثرات کیا ہیں۔ بلا وجہ ضد، گھبراہٹ یا خاموشی اختیار کرنا۔ شوہر آپ کو سمجھنا چاہ رہا ہے مگر آپ خاموش ہیں، نہ کچھ پوچھ رہی ہیں، نہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ خاموشی کبھی کبھی عزت نہیں بلکہ رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسلام سادگی اور خوش اخلاقی کی ترغیب دیتا ہے۔ شرم و حیا ضرور رکھنی چاہیے، شرم و حیا انسان کے اندر ہونی بھی چاہیے، ایک لڑکی کے اندر ہونی چاہیے، لیکن حد سے زیادہ خوف جو ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، موبائل میں مگن رہنا۔ آج کل یہ کلموں بھیڑ منہ موبائل بھی تو ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پہلی رات بھی اگر آپ کا دھیان واٹس ایپ یا انسٹاگرام پہ ہے تو یہ صرف شوہر کو نہیں برا لگے گا، بلکہ اگر اور کوئی رشتہ بھی ہو نا تو واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ آپ اگر لگی رہتی ہو نا تو اس پہ بھی توجہ نہیں دی، وہ بھی بد دل ہو جاتا ہے، دوسرے رشتے بھی۔ لیکن یہ تو ایک خاص بندہ ہے نا، یہ تو آپ کا شوہر ہے، یہ بد دل ہو سکتا ہے۔ آپ کے اولین لمحات جو ہیں نا آپ کی توجہ کا تعین کرتے ہیں، آپ کی توجہ ہونی چاہیے، نہ کہ موبائل پہ آپ مگن رہیں۔ نمبر 3، سابقہ زندگی یا میکے کی باتوں کا ذکر۔ امی نے یہ کہا تھا، رگڑا ڈال لو پہلی رات۔ ایسی بے وقوفی لڑکیاں جو آج کل کرتی ہیں نا، میری بہن نے یہ کہا تھا، جو تھوڑی سی باتونی ہوتی نا وہ کہتی ہیں۔ ویسے تو جو سمجھدار لڑکی ہے نا وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کہے گی۔ تو پہلی رات شوہر کو اپنی ماں بہن کی فکر، آپ کی ماں بہن کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ بیوی کا خلوص، نرم لہجے اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلی رات جو ایسی رات ہوتی ہے جس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس میں صرف اور صرف آپس میں صرف ایک دوسرے کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ تیسرے بندے کی۔ نمبر 4 پہ آتا ہے غیر ضروری تعلقات اور فرمائش۔ گھڑی کہاں ہے، تحفہ کیا دیا۔ پہلی رات ہی نا اپنے تحفوں کے بارے میں پوچھنا شروع کریں کہ مجھے کیا تحفہ دو گے، کیا۔ یہ سب وقت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، مگر پہلی رات اگر حساب کتاب کا ماحول بن جائے گا نا، کاپی کتاب لے لو گے، حساب کتاب لکھنا شروع کر دو گے ایک دوسرے کے ساتھ حساب کتاب میں، تو رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹنے لگتا ہے۔ جب ہم پہلی رات ہی ایسا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے کو پسند نہیں ہوتا، تو پسند ناپسند کا ضرور خیال رکھو پہلی رات، تو اس سے جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اچھا، 5ویں نمبر پر رونے پیٹنے کا مظاہرہ۔ بہت سی لڑکیاں اسی رات صرف روتی رہتی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زبردستی بیاہ کر دیا ہو، ڈولی میں بٹھا دیا ہو۔ آج کل تو ویسے ڈولیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، جاتے ہیں، جا کے ایک وہ کیا ہوتا ہے، کتنا اچھا ماحول ہوتا تھا، گھر سے لڑکی کو بیاہ کے رخصت کیا جاتا تھا۔ آج کل کلموں بھیڑ منہ نکل آئے ہیں جڑے میرج ہال، انہاں وچ جاؤ، جا کے روپ ہی ختم ہو جاتا ہے لڑکیاں دا۔ یہ وقت خوشی کا ہوتا ہے، رونا ہے نا، رونا پٹنا اگر ڈالنا ہی ہے
تو سچے دل سے جا کے سجدے میں جا کے رو، اپنے رب کے سامنے رو۔ میاں کے سامنے پہلے دن ہی کیا رونا پٹنا ڈالنا۔ 6 نمبر، جسمانی تعلق پر خوف یا انکار بغیر بات چیت، بغیر کوئی بھی بات چیت کیے بغیر خوف یا انکار کرنا، یہ وہ نازک ترین لمحہ ہوتا ہے جہاں صرف جسم نے جذبات، اعتماد اور تعلق کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اسلام میں بھی شوہر کو بیوی کی رضا کے بغیر تعلق سے روکا ہے۔ بات چیت کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، وضاحت دیں، احساس دلائیں، خاموشی نہیں، تعلق میں شفافیت ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے اچھے سے باتیں کرو گے، آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کرنی، دوسروں کی باتیں لے کے نہیں بیٹھنی، پھڈے نہیں ڈالنے پہلی رات۔ یہ نہ ہو کہ آپ دوسروں کی باتوں کو دلچسپی بنا لو، نہیں، صرف اپنی باتیں کرنی، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی، احساس دلائیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کا احساس کیسے پیدا کریں آگے جا کے۔ نمبر 7، دوسروں کے مشورے کو اصل حقیقت مان لینا۔ ساس نے کیا کہا، نند نے رویہ کیسا رکھا، پہلی رات کا ماحول اگر دوسروں کی باتوں میں بھرا ہوا ہو تو وہ آپ کی پہچان کھو دیتا ہے۔ جب ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں نا، ہماری خود کی جو پرسنالٹی نا، خود کی جو پہچان ہوتی ہے نا، وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ کبھی بھی کسی کو موضوع بحث نہ رکھو۔ جب ہم دوسروں کو موضوع بحث رکھتے ہیں نا، بحث کرتے ہیں دوسروں کے موضوع پہ، تو ہم اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ 8 نمبر پہ شرم و حیا کو حد سے زیادہ الجھن بنا لینا۔ حیا اچھی بات ہے، شرمانا اچھی بات ہے، آج کل شرماتی ہیں لڑکیاں، مگر اگر وہ محبت کو روکنے لگے تو پھر جھجک بن جاتی ہے، اور جھجک فاصلے۔ یہی وقت ہے شوہر کو اپنے جذبات، خواہشات، سوالات سے روشناس کرانے کا، اپنے آپ کو جاننے کا ان کو موقع دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، پہلی رات کا تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوگا، اور بیوی سے بھی حسن سلوک، محبت، نرمی اور خلوص کی توقع کی گئی ہے۔ اس رات اگر آپ محبت، اعتماد اور سکون سے آغاز کریں گے نا، تو آپ کی زندگی کا ہر دن آسان ہو جائے گا۔ شوہر کو صرف جسم نہیں، ایک دوست، ایک ساتھی، ایک ہمدرد چاہیے، اور آپ کو بھی صرف شوہر نہیں، ایک سہارا، ایک محبت اور ایک محافظ چاہیے ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم دونوں اس رات کو دوستی، سچائی اور محبت سے بھر دیں۔ پہلی رات وہ موقع ہے جہاں آپ دونوں زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، یا پھر غلط فہمیوں، شکووں کی دیوار کھڑی کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی رات ہوتی ہے جس میں بنیاد رکھی جاتی ہے۔ غلطیوں، غلط فہمیوں، شکووں کی دیوار مت کھڑی کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رشتے میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ یہی دعا، یہی مقصد، یہی پیغام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یاد رکھو، پہلی رات ایک لمحہ نہیں، یہ پوری زندگی کا آغاز ہے۔ محبت سے لکھو گے تو کہانی حسین بنے گی۔ آپ سے چاہتی ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔